الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا عرض ذات نہاد ولا خلق ذو کمال، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ الہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطاہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطاہر الطاہر الدر الفاخر الظاہر البہی الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسفر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء الائمۃ النخباء المجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء رحمۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرات گرامی قدر مومنین، سایہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ خداوند عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں اور جانتے ہوئے حق کو چھپانا نہیں۔ یہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اعلان ہے کہ حق کو حق رہنے دیا جائے، باطل کو باطل رہنے دیا جائے۔ جو حق ہے اسے حق کہا جائے، جو باطل ہے اسے باطل کہا جائے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، جو ظالم ہے اسے ظالم کہا جائے، جو مظلوم ہے اسے مظلوم کہا جائے، جو قاتل ہے اسے قاتل کہا جائے، جو مقتول ہے اسے مقتول کہا جائے، جو سچا ہے اسے سچا کہا جائے، جو جھوٹا ہے اسے جھوٹا کہا جائے، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے۔ یہ قرآن ایک ہی بات میں تمام باتوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی غلط کو صحیح کہنے لگو اور صحیح کو غلط کہنے لگو۔ اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ بالکل حق یہ ہے کہ قرآن جو اعلان کر رہا ہے کہ حق اور باطل نہ ملنے پائے تو حق اور باطل کو بالکل الگ ہی رکھا جائے۔ تو دیکھیے حق کو حق اور باطل کو باطل رکھنا
ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا یہ اعلان ہے صاف لفظوں میں، اس صاف لفظوں میں قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ جو اچھے ہوں سچے ہوں ان کو مانا جائے اور جو باطل ہو اس کو الگ رکھا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، یہ تھوڑی سی تمہید ہے تاکہ آنے والے آ جائیں تو بات شروع ہو جائے۔ اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، ورنہ اگر مخلوط ہو گیا تو پھر چھانٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چھانٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر جا بجا پرکھنا پڑتا ہے، پھر کسوٹی لے کے جایا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کا دور بھی بہت ایسے ہی کچھ ہے کہ حق و باطل کو مکس کیا جا رہا ہے، حق و باطل کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، مگر ہم علی والے اس سے بہت دور ہیں۔ متوجہ ہو گئے؟ ہم علی والے اس سے بہت دور ہیں، ہم علی والے کسی حق اور باطل کو ملاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم علی والوں کے پاس کسوٹیاں ہیں، ہم لوگ فوراً چھانٹ لیتے ہیں کون حق والا ہے کون باطل والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اب دیکھتا ہوں اس جملے کو آپ کیسے سنیں گے اور سراہیں گے کہ نہیں سراہیں گے۔ یہ جملہ میں بڑی امیدوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسوٹیاں ہیں حق و باطل کو پہچاننے کی، ہم پہچانتے رہتے ہیں کہ کون حق ہے کون باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علم سجا کے خالی عزا خانے میں رکھا نہیں رہنے دیتے ہیں، روڈ پر لے کے بھی چلے آتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد یا علیہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، تو اسی لیے ہم جلوسوں کی شکل میں علم لے کے باہر آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حق والا کون ہے باطل والا کون ہے، شیطان والا کون ہے آدم والا کون ہے، موسیٰ والا کون ہے فرعون والا کون ہے، ابراہیم والا کون ہے نمرود والا کون ہے۔ کہ کیسے پہچانیں گے؟ کہ بھائی پہچان بڑی آسان ہے کہ شیطان کی خاصیت یہی ہے کہ وہ محترم کا احترام نہیں کرتا ہے۔ اگر پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں، شیطان کا خاصہ یہی ہے۔ دیکھیں اب جناب آدم کو اللہ نے بنایا، ہاتھ بن گئے، پیر تیار ہوئے، آنکھیں بن گئی، ناک بن گئی، زبان بن گئی، ابھی جسم تیار ہوا، ابھی روح نہیں آئی ہے، روح نہیں آئی۔ شیطان اس پتلے کو دیکھ کے، اس جسم کو دیکھ کے جب ادھر سے گزرتا تھا تو مذاق اڑاتا ہوا گزرتا تھا، یہ دیکھو اللہ کسے بنا رہا ہے، یہ دیکھو انہیں بنا رہا ہے۔ وہ مذاق اڑاتا ہوا ادھر سے گزرتا تھا، مذاق اڑاتا ہوا، جبکہ اللہ کے نبی ہیں، سب سے کائنات کے پہلے آدمی ہیں، ابو البشر ہیں، جناب آدم کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اتنے عظیم، اتنے برتر، اتنے محترم، اتنے افضل، اتنے بلند ابو البشر، غور کر رہے ہیں آپ، اتنی فضیلتوں کے مالک جناب آدم، مگر شیطان جب گزرتا ہے تو مذاق اڑاتا ہوا گزرتا ہے، آدم کا احترام نہیں کرتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ شیطان محترم کا احترام نہیں کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں، شیطان کبھی بھی ہو محترم کا احترام نہیں کرتا ہے۔ اب سمجھے یہ علم لے کر ہم کیا کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں شیطان والے کتنے ہیں رحمان والے کتنے ہیں۔ محترم کا احترام کون کر رہا ہے؟ علم دیکھ کے منہ کون بنا رہا ہے اور علم دیکھ کے سر کون جھکا رہا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ، یہ محترم ہے محترم۔ اور دیکھیں شیطان کی دوسری پہچان ایک اور بھی ہے، کیا پہچان ہے؟ کہ شیطان چونکہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو شیطان نے کہا ہم انہیں نہیں مانیں گے، تو شیطان کی دوسری پہچان یہ بنی کہ شیطان اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا۔ نہیں پہنچی بات، شیطان اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا، اب چاہے وہ آسمان پر بنایا جا رہا ہو، چاہے غدیر کے میدان میں دکھایا جا رہا ہو۔ صلوات تو پڑھے مولانا یا علی اللہ۔
بس چند لمحے ہیں اور زیادہ طولانی گفتگو کوشش کروں گا کہ نہ ہو، وقت کے اندر ہی رہے بات، متوجہ رہیے گا بس۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں مانتا ہے اللہ کے بنائے۔ اب نبی فرماتے ہیں شیطان الاسنان، شیطان کی دو قسمیں ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیطان الاسنان، شیطان کی دو قسمیں ہیں، الشیطان الجن و شیطان الانس۔ ایک شیطان جناتوں میں ہے اور ایک شیطان انسانوں میں ہے۔ ارے نہیں پہنچی بات ابھی۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان جناتوں میں ہے اور ایک شیطان انسانوں میں ہے۔ اس کا مطلب خالی نہ دکھنے والے شیطان نہیں ہیں، کچھ دکھنے والے بھی شیطان ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، شیطان کچھ دکھنے والے بھی ہیں۔ تو بھائی اب پہچاننا آپ کا کام ہے کہ پہچان کیسے ہوگی، تو میں نے بتا دیا آپ کا کہ محترم کا احترام نہیں کرتا شیطان، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا ہے۔ یہ آپ تطبیق کرتے جائیے گا کون کون مان رہا ہے کون کون نہیں مان رہا ہے۔ غور کیجیے گا، اب شیطان کی قسمیں بھی میں نے بتا دی ہے۔ دیکھیے شیطان سے بہت دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، اور تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، شیطان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ شیطان ضرور ہے، منافق نہیں ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد با۔ سنیے بس تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں، بس تمیز بھی تمام ہو گئی ہے اور بات بھی شروع ہونے والی ہے، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ چند باتیں بس عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے میرے عزیزو، یہ شیطان محترم کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ غدیر میں بنا کے دکھایا جا رہا ہو اور چاہے آسمان پہ بنایا جا رہا ہو۔ یہ جو غدیر کا منظر ہے یہ بھی نبی نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور ایسا سخت حکم ہے کہ اللہ نے یہ نماز کے لیے ایسا سخت حکم نہیں دیا ہے۔ نماز کے لیے اللہ نے نہیں کہا، بہت غور سے سنیے گا، نماز کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اے میرے حبیب پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچایا، اگر یہ نماز نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا، اگر روزہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اگر حج نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اگر زکوٰۃ، ارے قرآن کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا، جہاد کا حکم نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ اچھا یہاں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اور یہ حکم کے ساتھ یہ بھی نہیں شرط لگائی، آواز دی، یہ بھی ایک آیت نہیں ملی کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ نماز پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، روزہ پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، کیا سن رہے ہیں، حج پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، زکوٰۃ پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، جہاد کا حکم پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے یہ تک نہیں کہا سورہ برات پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، نہیں اللہ نے نہیں کہا۔ مگر غدیر کا معاملہ سب سے الگ ہے، اللہ غدیر میں کہہ رہا ہے کہ پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا، اور پہنچاؤ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ بھائی میں کہوں گا پروردگار جب ابھی سب حج کر کے آ رہے ہیں، سر منڈوائے ہوئے ہیں، حاجی بن کے آ رہے ہیں، شریف بن کے آ رہے ہیں، تازے آ رہے ہیں، ابھی 2-4 دن تو صحیح چلیں گے کم سے کم، حج کر کے آ رہے ہیں، پروردگار ان میں شریر کون ہے؟ یہ شرارت کیوں کریں گے جو تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے بچاؤں گا؟ آواز آئی انہی میں تو بڑے بڑے شریر ہیں، انہی میں تو بڑے بڑے شریر ہیں۔ کہ یہ حج کر کے آئے، کہ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو عبادت کے نام پہ شرارت نہیں کرتے، ولایت کے نام پر شرارت۔ کئی صلوات تو بڑے محمد آل محمد با۔ سنیے گا تو یاد آپ نے غور فرمایا، یہ عبادت کے نام پہ شرارت نہیں کرتے ہیں، ولایت کے نام پہ شرارت کرتے ہیں۔ یہ علی ولی اللہ کے بارے میں شرارت کریں گے،
غور کر رہے ہیں آپ؟ عبادت کے لیے تھوڑی شرارت کرتے ہیں. اب پھر میں اشارہ کروں گا ایک اور آگے بڑھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں جو پہنچ جائے گا انشاءاللہ لطف اٹھائے گا. متوجہ رہیے گا میرے عزیزو, غور کیجیے گا مگر کہ نبی نے پالان کا منبر بنوایا. سب کے ذہن میں بس اشارے کروں گا اور مقصد کی طرف آ رہا ہوں, نتیجہ دوں گا بس. پالان کا منبر بنایا. پالان جو اونٹ کے اوپر رکھا رہتا ہے, جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے, وہ پالان اس کا منبر بنوایا. اور منبر بنایا تو بھائی ایک یہاں پہ سوچنے والی بات ہے, مجمع ہے 1.25 لاکھ, مجمع ہے 1.25 لاکھ, تو 1.25 لاکھ اگر پالان لے لیے جائیں تو منبر تو آسمان سے باتیں کرے گا. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے, میں کہاں کو لیے جا رہا ہوں بھائی. اگر 1.25 لاکھ منبر لیے جائے, یہ زینے, اگر یہ زینے کتنے ہیں, 1 2 3 4 ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں. آپ سوچیے اگر یہی زینے 1.25 لاکھ ہوں تو بلندی کہاں جائے گی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب سوچیے ایسے ہی زینے بنے منبر پالان, اگر 1.25 لاکھ پالان لے لیے جائیں تو پھر کہاں جائے گا وہ منبر؟ غور کر رہے ہیں آپ کتنی بلندی ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے سب کا پالان نہیں لیے. نہیں پہنچی بات. اس کا مطلب نبی نے سب کے پالان نہیں لیے. اب یہ 2 باتوں میں سے ایک بات مان لیجئے, یا تو نبی نے ان کے پالان لیے جن کے بھاگنے کا ڈر تھا, پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں, یا تو ان کے نبی نے پالان لیے کہ جن کے بھاگنے کا ڈر تھا کہ یہ علی کی باتیں سنیں گے اور اپنی سواری لیں گے بھاگ جائیں گے, تو نبی نے ان کے پالان لے لیے. یا تو یہ مانیے, یا یہ مانیے کہ اعلان ہے ولایت کا تو پاکیزہ صحابیوں کے پالان لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی صلوات تو بڑے محمد والے محمد پاک. سنیے گا, پالان کا منبر, اب نبی اس پہ چڑھے اور اعلان کیا, لیجیے خیر ولایت کا اعلان ہو گیا. وہ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں, ولایت کا اعلان ہو گیا. انکار کر دیا ایک نے ولایت کا, ایک نے انکار کر دیا. دیکھیے ولایت علی بہت اہم چیز ہے, اس کو بہت غور سے سنیے گا. یہ ولایت علی دنیا اس بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ مستحب ہے یا واجب ہے. دیکھیے مستحب کا بھی ایک اپنا قانون ہے, واجب کا بھی ایک اپنا قانون ہے. ولایت علی ان دونوں سے اوپر ہے. ہاں, بات اگر ثابت نہ ہو تو پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر آپ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو میں پھر بات شروع کروں. ولایت سلامت رکھے. سنیے گا میرے عزیزو, ولایت بحث یہ ہوتی ہے مستحب ہے یا واجب ہے. بھائی مستحب کا ایک اپنا قانون ہے, واجب کا ایک اپنا قانون ہے. مثال کے طور پہ عقیق کی انگوٹھی نماز میں پہننا مستحب ہے کہ نماز میں عقیق کی انگوٹھی پہن لیجئے, ثواب بڑھ جائے. لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر آپ پہنیں گے تو ثواب بڑھے گا, لیکن اگر آپ نہیں پہنیں گے تو آپ کا, غور کر رہے ہیں, آپ کی نماز ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی, باطل نہیں ہوگی, نماز آپ کی ہو جائے گی. تو مستحب یہ ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ, نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہے. کیا ہم انگوٹھی اگر نماز میں نہیں پہنیں گے تو کیا سزا ملے گی؟ نہیں, کوئی سزا نہیں. نماز شب ہے مستحب, وہ الگ بات ہے, تاکید بہت ہے, اس کی تاکید بہت ہے. لیکن نماز شب ہے مستحب, اگر پڑھی تو بہت حاجتیں پوری ہوں گی, بہت ثواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھی تو سزا ملے گی. غور کر رہے ہیں آپ, سزا نہیں ملے گی. تو مستحب کا قانون یہ ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو سزا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ, نہیں کریں گے تو سزا نہیں ہے. اب واجب کے لیے آ جائیے. ہر واجب ہر ایک پر واجب ہی نہیں ہے. ارے بھائی اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. ہر واجب
ہر ایک پر واجب ہی نہیں ہے. اگر آپ واجب کے معاملے میں آئیں گے تو ہر واجب ہر ایک پر واجب ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کہ بھائی نماز واجب ہے، مغرب کی نماز واجب، عشاء کی نماز واجب، صبح کی نماز واجب، ظہرین واجب، مگر یہ واجب سب پہ واجب نہیں ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ لڑکا ہے 15 سال کا ہو جائے تب واجب، لڑکی ہے 9 سال کی ہو جائے تو واجب. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر دیوانہ ہے تو واجب نہیں، پاگل ہے تو نہیں ہے. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. روزہ واجب ہے مگر ہر ایک پہ نہیں. صحت ہو تو واجب ہے، بیمار ہے تو واجب نہیں ہے. حج واجب ہے مگر سب پہ نہیں. دولت ہو تو واجب ہے، بھکاریوں پہ واجب نہیں ہے. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پہ. سنیے گا، بہت جلدی مجھے عرض کرنا ہے، باتیں زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچا کے جاؤں. متوجہ رہیے گا آپ. تو ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہے، نصاب ہو تو واجب ہے، نصاب نہیں ہے تو واجب ہی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ خمس ہے تو وہ واجب ہے، بچت پہ واجب ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ واجب ہے. متوجہ رہیے گا. لیکن جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس میں بھی دولت ہی کی شرط ہے. کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے گا؟ متوجہ رہیے گا میرے عزیزوں. تو اب آئیے، جہاد واجب ہے، مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے. ارے بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں. مستحب کا قانون یہ ہے کہ نہیں کیا تو سزا نہیں. واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہے. اس کی شرطیں ہیں، شرطیں پائی جائے تو واجب. لیکن علی کی ولایت وہ ہے، بچہ ہو اس کے لیے بھی لازم، جوان ہو اس کے لیے بھی لازم، دولت مند ہو اس کے لیے بھی لازم، غریب ہے اس کے لیے بھی لازم، اور ایک گھر میں ہے اس کے لیے بھی، سفر میں ہے اس کے لیے بھی ہے. علی کی ولایت میں کوئی کمپرومائز نہیں. علی کی ولایت کا معاملہ یہ ہے کہ واجب سے بھی اوپر ہے، یہ واجب سے بھی اوپر ہے. اس کے لیے بس ایک ہی شرط ہے. یہاں عمر کی شرط نہیں ہے، دولت کی شرط نہیں ہے، یہاں صحت کی شرط نہیں ہے. یہاں ایک ہی شرط ہے، حسب نسب کا پاک ہونا، خون کا طاہر ہونا. اے صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. یہ واجب وہ واجب ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ واجب سے بھی اوپر ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو واجب بھی کام نہیں کرتا. کوئی واجب بھی اس کے بغیر کام نہیں آتا ہے. ارے بھائی آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں اس کے علی کی ولایت کے بغیر کوئی واجب بھی کام نہیں آتا. نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنی عبادتیں کرے، اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کا رکوع کرتے کرتے کمر اس کی جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ پیٹ سے مل جائے، صفا و مروہ کے درمیان بے خطا مار دیا جائے. اے علی اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بغیر تو واجب بھی کام نہیں آتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ علی کے بغیر تو واجب بھی کام نہیں آتا. واجب تب کام آئے گا. یہ بھائی ایسا ہی بالکل ہے کہ ایڈمیشن لیا نہیں، کورس پڑھنے چل دیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. مولا
تو یہ علی کی ولایت وہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور یہ علی کی ولایت کا مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، یہ وہاں کا ہے۔ میں منزل کی طرف آ رہا ہوں، یہ مسئلہ وہاں کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہنچا دو جو تم پہ نازل کیا جا چکا ہے، یہ نہیں کہا جو ابھی نازل کیا جا رہا ہے، نازل کیا جا چکا ہے پہلے۔ کب معراج میں اللہ نے دو ہی باتیں تو کہی، ایک یہ تو فاطمہ کا نور دیا، ایک علی کی ولایت کا حکم دیا کہ پہنچا دو۔ اب آپ نبی نے اعلان کیا، سنیے گا بہت خاص بات، نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ مولا۔ دیکھیے نبی نے اس سے پہلے خطبہ دیا ہے، یہ اعلان سے پہلے خطبے میں ایک اقرار لیا، جہاں بہت سارے اقرار لیے کہ میں نے شریعت پہنچائی کہ نہیں، نماز پہنچائی کہ نہیں، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ، یہ سب۔ وہاں ایک اقرار یہ بھی لیا کہ میں تم پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، تم پر، تمہاری جانوں پہ زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، تم سے زیادہ رکھتا ہوں حق تصرف، اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں۔ سنیے گا، میں ابھی بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں ہوں، حق تصرف تم پہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ سب نے کہا بالکل رکھتے ہیں۔ اب یہ حق تصرف کیا ہے سنیے میرے چھوٹے بھائی، بہت خاص بات سنیں۔ حق تصرف کیا؟ حق تصرف یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مجلس سن رہے ہیں آپ لوگ، داد دیجئے، ہاتھ اٹھا کے کہیے واہ واہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہوں، حق تصرف بتا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے آپ کہیے سبحان اللہ واہ واہ، تو میرے کہنے سے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، ہاتھ تب اٹھے گا کہ جب میں کہوں اور آپ بھی چاہیں۔ ارے جس تک بات پہنچ رہی وہ تائید کرتا رہے بھائی، ہاتھ تب اٹھے گا کہ جب میں کہہ رہا ہوں اٹھائیے، اور آپ کی بھی منشا شامل ہے، آپ کی بھی مرضی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے، تب اٹھے گا۔ میں کہتا رہوں اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ میں پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی بھائی، میں کہتا رہوں ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھے گا، ہاتھ آپ کا ہے، آپ چاہیں گے تو ہی تو ہاتھ اٹھے گا، آپ کے اشارے پہ ہاتھ چلے گا، ہمارے کہنے سے تھوڑی چلے گا۔ اگر ہم نے کہا ہاتھ اٹھائیے اور آپ نے بھی چاہا کہ ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ اٹھ جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات کے ساتھ آپ کی مرضی شامل ہوگی تو ہاتھ اٹھے گا۔ اب حق کے تصرف کسے کہتے ہیں؟ حق کے تصرف یہ ہے کہ اگر معصوم کہہ دے کہ ہاتھ اٹھائیے تو آپ چاہے نہ چاہے آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں؟ حق کے تصرف یہ ہے کہ اگر معصوم کہہ دے ہاتھ اٹھاؤ تو آپ چاہے نہ چاہے خود بخود ہاتھ اٹھ جائے گا، اور اس کی گواہی ملتی ہے، گواہی حق کے تصرف کی ملتی ہے۔ معصوم کا حق کے تصرف ہے نا، میدان محشر میں سوال ہوں گے اور اللہ معصومین ہی کے ذریعے سوال کروائے گا۔ تو جب آغائے دستغیب لکھتے ہیں کہ جب انسان پہنچے گا میدان محشر میں تو اس سے سوال ہوگا، حق کے تصرف بتا رہا ہوں، اس سے سوال ہوگا تم نے کیا کیا۔ میں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قبر میں تو سوال ہو چکے، میں محشر کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے کیا کیا؟ تو روایت ہے کہ انسان چھپانا چاہے گا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ چھپ جائے، وہ چھپ جائے، تو پھر حق کے تصرف وہاں پہ لایا جائے گا۔ کا کیا مطلب ہے کہ اب وہاں زبان کی محتاجگی نہیں ہوگی کہ زبان کچھ بتائے تو پھر انسان سنے، نہیں۔ اب روایت ہے کہ جیسے ہی سوال ہوگا تم نے کیا کیا، انسان کے جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے، اعضائے جسم بولنے لگے۔ ہاتھ کہیں گے میں نے یہ کیا، پیر کہیں گے یہاں گئے، آنکھیں کہیں گی یہ دیکھا، زبان کہے گی اتنے گناہ کیے، بھائی اور کر رہے ہیں، کان کہیں گے یہ سنا۔ یہ ہے حق کے تصرف۔ ابھی بات پہنچی نہیں ہے، ابھی آپ سب تائید کریں گے۔ بھائی سوال ہوگا تو نے کیا کیا، ہاتھ کہیں گے یہ کیا، پیر کہیں گے یہاں گئے، زبان کہے گی یہ بولا، کان کہیں گے یہ سنا، آنکھیں کہیں گی یہ دیکھا۔ ارے کیا منظر ہوگا جب ایک عزادار کو لایا جائے گا،
بھائی تھوڑا ساتھ دیجیے گا. جب ایک عزادار کو لایا جائے گا کیا منظر ہوگا؟ جب عزادار سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا، اور جب اس کے اعضا بولنا شروع کریں گے تو کچھ انداز یہ ہوگا کہ ہاتھ کہیں گے ماتم حسین کیا، پیر کہیں گے جلوسوں میں گئے، زبان کہے گی ذکر کی تائید کی ہے، آنکھیں کہیں گی زیارت کی ہے، کان کہیں گے علی علی سنا ہے، تو اللہ بھی کہے گا اچھا تو عزادار حسین ہے تو اب تو جانے اور حسین جانے. سنیے گا میرے عزیزوں، غور سے سنیے گا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حق تصرف ہے. اعضائے جسم بولیں گے، ہاتھ کہیں گے ماتم، پیر کہیں گے جلوس میں گئے، تو اللہ نہیں کہے گا اچھا تو حسین کا عزادار ہے تب تو جانے اور حسین جانے. پھر حسین دکھائیں گے اختیار شفاعت. آؤ 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 سنیے گا میرے عزیزو، روایت ہے باقاعدہ اپنے اوپر ناز کرنا. یہ جتنے عزادار میرے سامنے ہیں نا، ناز کرنا. نبی بیٹھے ہوئے، سیدہ بیٹھی ہوئی، بی بی زہرا. ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں روز محشر ہوگا، ہر کوئی اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا. نہیں پہنچی بات؟ ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. ابھی بھی نہیں پہنچی بات؟ پھر کہوں گا ایک بات، ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. 3 بار ہوا نا، ابھی ایک بار اور کہوں گا، ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. اب تو سمجھ گئے نا؟ ارے نہیں پہنچی بات بھائی. ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہاں ہیں، ان کو ہم نے امام بنایا تھا، آئیں شفاعت کریں. وہ خود کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہماری شفاعت ہو جائے. کیا سن رہے ہیں؟ وہ خود تلاش کر رہے ہوں گے کہ وہ آئیں، کوئی ملے تو ہماری شفاعت. اب سنیے گا، ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا، آئیں ان کو امام مانا ہے، شفاعت ہو جائے شفاعت ہو جائے شفاعت ہو جائے. دیکھو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ عوام پر نظر بعد میں ڈالتا ہے، امام کو پہلے دیکھتا ہے. اگر رہبر صحیح ہے تو بخشش آسان ہے. اگر لیڈر ہی جہنمی ہو تو وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ اور کر رہے ہیں آپ بھائی. آپ دیکھیں جناب موسیٰ نبی دریا پار کر گئے. جناب موسیٰ کے ساتھ ایک بہت برا انسان بھی تھا، سامری. موسیٰ کے ساتھ وہ بھی نکل گیا. فرعون چلا پیچھے پیچھے، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، لشکر ساتھ میں تھا، ڈوب گیا. اس کے ساتھ ایک اچھا انسان تھا، وہ بھی ڈوب گیا. میں کہوں گا پروردگار یہاں برا بچ گیا، یہاں اچھا ڈوب گیا. کہا میں نے عوام دیکھی ہی نہیں، میں نے امام دیکھا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ ارے جب ایک امام 12 قبیلوں کو بچا سکتا ہے تو کیا 12 امام ایک قوم کو نہیں نجات دے رہا؟ بھائی غور کر رہے ہیں؟ اب سنیے گا، اپنی عظمتوں پہ ناز کیجئے گا. حدیث سنا رہا ہوں، سنیے گا کہ جناب سیدہ ہے رسول، نبی کہتے ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. جس کو امام مانا تھا، رہبر لیڈر مانا تھا، کہاں ہے؟ آئے جنت پہنچائے. وہ تلاش میں ہوں گے کوئی ہمیں مل جائے جو جنت پہنچا دے. ہاں یہ روایت ہے، وہ خود ڈھونڈ رہے ہوں گے. اب سوچئے جن کی خود بخشش ابھی پکی نہیں ہے وہ آپ کو کیا بخشوائیں گے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کو کیا بخشوائیں گے؟ آپ کو کیا لے کے جائیں گے جنت تک؟ اب روایت ہے کہ جب سب ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنے اپنے امام کو، بہت آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں،
مگر جملہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اس لیے میرا نہیں ہے، نبی کا جملہ ہے، اور کسی اور عام بندے کے سامنے نہیں ہے، معصومہ کے سامنے، سیدہ کے سامنے نبی وعدہ کر رہے، آواز دیتے ہیں، سنیے گا اپنی عظمتوں پہ ناز کرنا، ماتم کرنے والوں، عزاداروں اپنی عظمتوں پہ ناز کرنا۔ نبی کہہ رہے فاطمہ ایسے عالم میں کہ جب سب پورا میدان محشر بھرا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ایسے عالم میں میں نبی فرشتوں کو لے کے ایک ایک عزادار کو ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک عزادار کو ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ ناز کرو قسمتوں پر کہ آپ کی تلاش میں خود نبوت نکلے گی۔ سوچئے کیا منزلت پائی ہے عزاداروں نے، کیا وقار پایا عزاداروں، آپ کی تلاش کرنے کے لیے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے نبی نکلیں گے، ایک ایک عزادار کو ڈھونڈیں گے، آؤ بخشش ہے، آؤ شفاعت کے لیے، آؤ شفاعت کے لیے۔ دیکھیں یہ شفاعت کے لیے شافعِ محشر کا منظر بڑا عجب ہے۔ حدیث قصہ سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں، پڑھا کریں گھروں میں، بہت برکت ہوتی ہے۔ حدیث قصہ کا جملہ ہے کہ نبی آئے، چادر مانگی، بہت جلدی جلدی کہہ کہ میں شفاعت تک آ رہا ہوں۔ نبی آئے، چادر مانگی، کیا کہہ کے مانگی؟ فی بدنی ضعفا۔ ابھی بات وہاں چھوٹی ہوئی ہے غدیر والی، ہاں ہمیں یاد ہے، ابھی وہیں پہنچنا ہے، سنیے گا۔ یا نبی آئے، کہا کہ فی بدنی ضعفا، میرے بدن میں کمزوری ہے۔ بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا اوعظک باللہ یا ابتا، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ بھائی میں آؤں آپ کے پاس، کہوں کہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ کہیں مولانا میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اب چپ ہی تو ہم ہو جائیں گے، اس کے بعد جواب ہی کیا بچے گا ہمارے پاس؟ بھائی سب سے بڑی پناہ میں تو آتے ہی دے دیا آپ نے، اللہ سے بڑھ کے کوئی کہاں جائے گا؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی کہاں جائے گا بھائی؟ آتے ہی آپ نے کہا اللہ کے حوالے کیا، اب کوئی کہاں کس سے مانگنے جائے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ جناب سیدہ کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں میرے بدن میں ضعف، بیٹی نے کہا آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ نبی خاموشی اختیار کر لیں، سکوت اختیار کر لیں، کیونکہ سب سے بڑی پناہ میں دے دیا گیا۔ مگر نبی کیا خاموش ہوئے؟ نہیں، نبی فوراً کہتے یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو۔ اب سب کے چہروں پر نظر ہے، دیکھتا ہوں اہل عرفان میرے سامنے کتنے ہیں۔ آواز آئی کہ یا فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب بیٹی نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تو چادر کیوں مانگ رہے؟ آواز آئے گی احمد ارے میں چادر تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو پناہ خدا کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ پناہ خدا کچھ اور تھوڑی ہے، چادر بطولی ہی تو ہے۔ اچھا چادر اہل بیت ہے؟ چادر اہل بیت ہے؟ نہیں، چادر منسوب ہے اہل بیت سے، چادر تو کپڑے کی ہے، چادر اہل بیت تھوڑی ہے، منسوب ہے اہل بیت سے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ منسوب ہے، اب پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، نسبت ہے اہل بیت سے، منسوب ہے اہل بیت سے۔ نبی کے سامنے سیدہ موجود، اہل بیت میں جو مرکز ہیں بی بی وہ موجود ہیں، مگر نبی نے ایک بار نہیں کہا فاطمہ تم دعا کر دو مجھے شفا مل جائے، تم کہہ دو مجھے شفا مل جائے، نہیں کہا چادر دے دو چادر شفا دے گی۔ ارے نہیں پہنچی بات، چادر دے دو چادر شفا۔ نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں، کہا چادر دے دو چادر سے شفا لیں گے۔ چادر کپڑے کی ہے، چادر اہل بیت نہیں ہے، نسبت ہے اہل بیت سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ چادر سے شفا کیوں مانگ رہے ہیں جب فاطمہ سامنے موجود ہے؟ آواز آئی میں حال کے آئینے میں مستقبل کے ضمیر فروش افراد کو دیکھ رہا ہوں جو آنے والے زمانے میں کہیں گے یہ لکڑی کا جھولا تمہیں کیا دے گا، یہ کپڑے کا عالم تمہیں کیا دے گا؟ تو کہہ دینا وہی جو کپڑے کی چادر رسول کو دے رہی تھے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ چادر ہے، چادر، یہ
निस्बत है। अब चादर ओढ़ ली नबी ने, चादर ओढ़ ली नबी ने। इमाम हसन आए, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, इमाम हुसैन आए। अच्छा देखिए, मरकज़ यहाँ पे बनाया गया बीबी सैयदा को, बीबी ज़हरा को पहचानवाया गया बीबी ज़हरा के ज़रिए। एक यहाँ पे भी लतीफ़ इशारा करता हूँ, पहचानवाया गया बीबी ज़हरा के ज़रिए। क्यों? नबी सबसे बड़े हैं, नबी से पहचानवाते। भाई हमेशा तारुफ मर्दों से होता है, औरतों से थोड़ी होता है तारुफ। पहचानवाया जाता है तो मर्दों से पहचानवाया जाता है और बड़ों से पहचानवाया जाता है, छोटे से थोड़ी। अभी आपके दरवाजे पे मैं पहुंचूं और आपसे पहले आपका बच्चा निकल आए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि इस बच्चे का मैं बाप हूँ, सीधे सीधे कहेंगे मेरा बच्चा है। अपने से तारुफ करवाएंगे मेरा बच्चा है, ये थोड़ी कहेंगे इस बच्चे का मैं बाप हूँ। गौर कर रहे हैं? तारुफ हमेशा बड़ों से होता है, छोटों से नहीं। मगर अली मौजूद है, हसनैन मौजूद है, गौर कर रहे हैं आप? अगर बड़ों की बात की जाए तो अली मौजूद है, नबी मौजूद। मर्दों की बात की जाए तो हसनैन भी शामिल है। मगर तारुफ हो रहा है यहाँ पे सैयदा से। क्यों? का तारुफ पहले देखो किसका हो रहा है। तो तारुफ हो रहा है हुम अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वत का तारुफ हो रहा है। तारुफ आम बंदों का नहीं हो रहा है, तारुफ हो रहा है अहले बैत का। अहले बैत का तारुफ फातिमा के ज़रिए करवाया। फातिमा का बाबा, फातिमा का शौहर, फातिमा के बच्चे। अरे दुनिया वालों को समझाया जा रहा है, क्योंकि अगर नबी से तारुफ करवाता, अल्लाह अगर नबी से तारुफ करवाता तो पता नहीं कितने नबी के रिश्तेदार आ जाते कि हम भी अहले बैत, हम भी अहले बैत, हम भी अहले बैत, हम भी ससुराली, हम भी ददियाली, हम भी ननिहाली। नबी ने आवाज़ दी, देखो कि नबी का रिश्तेदार अहले बैत नहीं है, फातिमा का रिश्तेदार। सुनिएगा, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। तारुफ कराया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता सुनिएगा। दूसरी बात कि तारुफ कराया फातिमा से, किसका? अहले बैत का। हम अहले बैत नबुव्वा, नबूवत के अहले बैत का तारुफ हो रहा है। तो फातिमा से क्यों तारुफ कराया? तो एक वजह ये भी है जो मैंने बयान कर दी, और एक वजह और बयान कर रहा हूँ, वो ये कि जितने भी जमा है ना चादर के नीचे, इनमें कोई ऐसा नहीं है सवाए फातिमा के कि जिसका सबसे रिश्ता डायरेक्ट हो। जो पहुँच गया उसे सलाम है, कोई ऐसा नहीं कि जिसका सबसे रिश्ता डायरेक्ट। मैं और आसान करता हूँ, और आसान। नबी से तारुफ होगा, नबी की बेटी डायरेक्ट रिश्ता है, बेटी डायरेक्ट रिश्ता है। नबी के दामाद, अब डायरेक्ट तो नहीं रहा, बेटी के शौहर, बीच में बेटी आ गई ना, अब डायरेक्ट तो नहीं रहा रिश्ता। नबी के नवासे, बेटी के बेटे, डायरेक्ट रिश्ता तो नहीं रहा, बीच में बेटी आ गई, है ना। नबी डायरेक्ट नहीं रिश्ता। अली से तारुफ होगा, अली के बेटे डायरेक्ट रिश्ता, अली की ज़ौजा डायरेक्ट रिश्ता, अली के ससुर मोहतरम। और कर रहे हैं आप? डायरेक्ट तो रिश्ता नहीं रहा। या चचाजाद भाई, कुछ भी ले लें, दोनों में डायरेक्ट नहीं है। बीच में इधर चचा हैं, उधर बीच में बेटी, डायरेक्ट रिश्ता तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं। हसनैन से तारुफ कराइए, हसनैन की माँ, हसनैन के बाबा, डायरेक्ट रिश्ता। हसनैन के नाना, फिर डायरेक्ट नहीं है। माँ, उसके बाद माँ के बाप, डायरेक्ट रिश्ता नहीं। और करें आप? सिर्फ अकेली चादर में फातिमा थी। अरे भाई पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। अकेली चादर में फातिमा थी जिसका सबसे डायरेक्ट रिश्ता था। फातिमा का बाबा डायरेक्ट, फातिमा का शौहर डायरेक्ट, फातिमा के बच्चे। अरे जरा यहीं से सोचिएगा मेरे अजीजों, यहीं से इंसाफ के नाखून खरीदिए कि जब अल्लाह रिश्तों में फासला बर्दाश्त नहीं करता तो खिलाफत में
کیا علی جب وہ رشتوں میں فاصلہ برداشت نہیں کرتا تو خلافت اور جانشینی میں وہ کہاں سے فاصلہ برداشت کر لے گا؟ وہ رشتہ تو بغیر فاصلے کے چاہ رہا ہے نبوت کے اہل بیت کا. اور کر رہے ہیں آپ. اب لیجیے چادر اوڑھی. جب امام حسین آئے تو منظر یہ ہے کہ امام حسین نے سلام کیا اور جب جواب سلام ملا، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی تاکہ جلدی سے بات مکمل ہو جائے، کہ امام حسین کو جب نبی نے سلام کیا تو آواز دی وعلیک السلام یا ولدی الحسین، اے میرے بیٹے آپ پر سلام، یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام. ہے یہ جملہ حدیث کتاب میں؟ یہ نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں پتہ چل گیا کتنے لوگ پڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ارے بھائی پڑھا کرو، میرے نوجوان بھائیوں حدیث کی سب پڑھا کرو ضرور. بہت مشکلیں آسان ہوتی ہیں. میں خود بات کر رہا ہوں. میں نے بامبے میں مغل مسجد میں نے قریب 4-5 سال پہلے بات حدیث کی صحیح کے عنوان سے کہی تھی کہ حدیث قصہ پڑھو، اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے. تو ایک صاحب انہوں نے خود آ کے مجھے بتایا، پہلے مولانا آپ کے بعد میں نے پڑھنا شروع کی اس نیت سے کہ میری جاب لگ جائے. پہلے 1 مہینہ پڑھتے ہوئے نہیں گزرا تک میری جاب لگ گئی تھی. حدیث قصہ کی یہ برکت ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر عزا خانے میں مل جاتی ہے تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، ارے یہ تو کتاب یہیں عام ہے. عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے، کیونکہ اس حدیث قصہ میں فضائل ہی فضائل ہیں. اس کتاب میں علی علی ہے، نبی نبی ہے، حسن ہی حسن ہے، فاطمہ ہی فاطمہ ہے، حسین ہی حسین ہے. تو پڑھیے دیکھیے کتنی حاجتیں پوری ہوں گی. سنیے گا، یا شافیہ، نبی کہہ رہے ہیں یا شافیہ امتی، میری امت کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام. مجھے نہیں پتہ ہے جو غدیر کی بات چھوٹی ہے وہاں تک میں پہنچوں گا کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تو کل کی مجلس میں عرض کر دیا جائے گا. سنیے گا میرے عزیزوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں تک پہنچ جاؤں، مگر گھڑی پہ بھی نظر ہے. یا شافیہ امتی، میری امت کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں. نبی ابز باتیں کرتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں باتیں. پر نہیں، وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. ارے نہیں جملہ پہنچا. نبی وہی بات کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. بھائی اللہ کے خلاف یہ جا ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب اللہ کہلوا رہا ہے تو نبی کہہ رہے ہیں یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے. اب منظر نامہ، اب یہاں سے منظر نامہ، پلکیں نہ جھپکے، بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا تاکہ میں بات پہنچا سکوں. امت تو بڑی خوش تھی کہ شافع محشر ہے نبی اور ہم ٹھہرے امتی، تو شفاعت ہماری تو پکی ہے کیونکہ نبی کے امتی ہیں اور نبی ہے رحمت للعالمین. وہ الگ بات، ہم نے اہل بیت نبی کو ستایا، نبی کچھ تو رحم کریں گے، جبکہ کھلم کھلا نبی کہہ کے گئے جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا. اس کی بخشش ہی نہیں ہے نبی 1000 دفعہ. مگر امت کو اگر اتنا ہی یاد رہتا ہوتا تو غدیر کیوں بھولتے؟ امت تو بھولنے کی عادی ہے. اب سنیے گا منظر دیکھتا ہوں کون متوجہ ہے کون نہیں. اب لیجئے، امت ہے خوش کہ شافع محشر نبی اور ہم ٹھہرے امتی، ہماری شفاعت نہیں تو کس کی ہوگی؟ اسی خوش فہمی میں امت پہنچ گئی میدان محشر. اب دیکھا بھیڑ ہی بھیڑ، مجمع ہی مجمع، لوگ ہی لوگ. وہاں خالی ہم آپ تھوڑی ہوں گے، وہاں تو پوری دنیا جمع ہے، کائنات جمع ہے. بھیڑ ہی بھیڑ، مجمع. اب رسول، اب منظر ہے میری طرف دیکھتے رہے گا، وہ نور کے ممبر پر نور اول. اب جو جملوں کا بھی لطف اٹھا سکتا ہے وہ ساتھ رہے. وہ نور کے ممبر پر نور اول. اب امت وہاں بیچ میں مجمع، امت رسول تک جائے گی نہیں تو بات بنے گی نہیں. جانا ضروری، جائے کیسے؟ مجمع اتنا. امت مجمع کو دیکھ کے گھبرا رہی، علی والا پریشان نہیں ہوتا ہے. اگر یہ آپ بھی نہ سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ علی والا مجمع کو دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ 7 کروڑ میں جا کے زری چومنے کی عادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
या अली, या अली। उम्मत ये अली वाले क्यों परेशान हो मजमा देख के? हजारों की भीड़ में अलम चूमने की आदत है, करोड़ों की भीड़ में जरी चूमने की आदत है। गौर कर रहे हैं, ये मजमा देख के थोड़ी परेशान होते हैं, ये तो खुद मजमे के हिस्सा हैं। गौर कर रहे हैं आप, ये तो खुद उसका हिस्सा बनते हैं, ये थोड़ी परेशान होते। उम्मत घबरा रही है, कैसे जाया जाए? ओ भाई कुछ करो रास्ता, क्या वो वहाँ जाना है, क्या करें? हटाओ भाई मजमा, कहाँ से हटाएं? लोग जमा हैं, का तो कुछ ऐसा करो कि नबी देख लें तो शायद बुला लें। जिनको नबी ने जिंदगी में भगाया हो वो बुलाने की तमन्ना रख रहे हैं। भाई मैं इशारों में बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, गौर कर रहे हैं? हाँ शायद बुला ले। अब मैं कह के कब गुजर जाऊंगा मुझे नहीं पता है, और कौन हमारी बातों से जुड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बर्क रफ्तारी के साथ जहन को हाजिर रखिएगा मेरे साथ। मैं कह के कब गुजर जाऊंगा पता ही नहीं है। सुनिएगा, जो समझ जाएगा वो लुत्फ उठा लेगा इंशाल्लाह। अब लीजिए, उम्मत वहाँ, ये नूर का मिंबर और नूर अव्वल, मजमे पर नज़र, नबी से क्या छुपा, सब देख रहे हैं। अब उम्मत कहती है बस कुछ ऐसा कर लो कि नबी एक बार देख ले, फिर तो बुला ही लेंगे, उम्मती है ना, फिर तो नबी बुला ही लेंगे। होता है ना, ख्वाहिश होती है कि भाई चलो पीछे बैठेंगे भी, मौलाना के जानने वाले हैं, जब पीछे भी बैठेंगे तो मौलाना तो बुला ही लेंगे आगे। होता है ना ये। अब उम्मत सोच रही है कि नबी देख लें, बस उम्मती हैं, ख़ास हैं, ख़ास हैं, बहुत ख़ास हैं, बहुत ख़ास हैं, चलो देख ले किसी तरह, फिर तो बुला लेंगे। कहेंगे आओ आओ, इतनी शिद्दत की धूप में वहां क्यों खड़े हो? मैं जा रहा हूं गुजरने, इतनी शिद्दत की धूप में वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ, यहाँ करीब आओ, साए में आ जाओ, हौज़े कौसर है, आओ आओ पानी पियो। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, ओहद की पहाड़ी पर देखा था, फिर आज मिल रहा है। कह गया आओ आओ देख लें। अब मगर देखें कैसे? बुलाएंगे तो बाद में, देखें कैसे? कब इनसे बुलंद हो तभी देखेंगे। तब क्या करें? कहो पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, पंजों के बल खड़े हो जाओ, नबी की नजरें हम पर पड़ेंगी, बुला लेंगे तो मजमा खुद रास्ता दे देगा। इन अहमकों को कौन समझाए? अरे ये मैदान महशर है, जंगे खैबर थोड़ी है। कि नबी बुला लेंगे। अब लीजिए, अब मजमे के पास कोई रास्ता नहीं, पंजों के बल भी खड़े होके देख लिया, पंजों के बल भी खड़े होके देख लिया। ये तारीखी बौने लोग कहाँ से लाऊं जुमले ढूंढ के? हाँ, पंजों के बल खड़े, नबी देख ही नहीं रहे। मतलब अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, एक ही रास्ता है, मजमे को हटाओ, नबी तक पहुँचो। अब हटाते 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 जितने घंटे लगे हों, नबी के पास पहुँचे, थके हारे, पसीने में तरबतर, एक तो शिद्दत की धूप, सूरज कह रहा जीने नहीं देंगे, महशर कह रहा मरने नहीं देंगे, नबी कह रहे जन्नत जाने नहीं देंगे, अली कह रहे कौसर पीने नहीं देंगे। हर तरफ से तो परेशान, करें क्या? अब लीजिए, थके हारे पर, या नबी अल्लाह शिफात, भाई हदीस किसा याद है ना, या शाफिया उम्मती। नबी क्या कह रहे हैं? ए हुसैन, मेरी उम्मत के शिफात करने वाले तुम हो। नबी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि शाफ़ाए महशर मैं था, मगर ये ओहदा हुसैन को दे रहा हूँ। अब शिफात हुसैन करेंगे। उम्मत को ये मालूम ही नहीं था, वो तो नबी के पास डायरेक्ट पहुँची, या नबी अल्लाह शिफात। नबी ने कहा वो हुसैन खड़े हैं।
کہ یا نبی اللہ ہم حسین کے پاس کیوں جائیں، شافع محشر تو آپ ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عہدہ میں نے حسین کو دے دیا؟ تو امت کہے گی ہمیں تو نہیں پتہ چلا. تو شاید کوئی مجھ جیسا برابر میں کھڑا ہو تو فوراً کہے گا پتہ ہوتا کیسے، حدیث قصہ تو کبھی پڑھی نہیں ہے. ارے بھائی پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ سنیے گا آپ، خالی سنیے گا نہیں، میری طرف دیکھیے گا بھی، دیکھیے گا بھی، غور کیجیے گا. اب امت کہے گی یا نبی اللہ ہم حسین کے پاس کیسے جائیں؟ دیکھیں شافع محشر اسی لیے رسول نے بنا ہی دیا ہے کہ حسین کے گھر والوں کو ستایا ہے، ہمارے پاس تو منہ اٹھا کے آ جاؤ گے، جبکہ ہم نے صاف صاف کہا کہ میں بخشوں گا نہیں، میں شفاعت نہیں کروں گا جس نے اہل بیت کو ستایا. مگر تم بے غیرت لوگ ہم تک آ جاؤ گے تو جاؤ شافع محشر حسین کو بنا رہا ہوں، جاؤ ہمت ہو تو حسین تک کیسے جائیں؟ برابر میں عباس بھی تو کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے بھائی نہیں پہنچا جملہ. برابر میں مولا عباس بھی تو کھڑے ہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے وہاں؟ غور کر رہے ہیں آپ، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اب امت بغیر جائے یہاں بھی کام نہیں بنتا. بھائی شفاعت کروانا ہے تو جانا تو پڑے گا. اب امت جائے کیا منہ لے کے؟ گھر والوں کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تو جائیں کیسے؟ غور کر رہے ہیں. اب امت نبی ہی سے شکایت کرے گی یا نبی اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ شافع محشر یہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہے، اتنا عظیم عہدہ، اتنا برتر، اتنا اعلیٰ، اتنا افضل، اتنا بڑا عہدہ آپ نے حسین کو دے دیا، بتایا نہیں، جتایا نہیں، دکھایا نہیں، پھر اشارہ، بتایا نہیں، جتایا نہیں، دکھایا نہیں، اتنا بڑا عہدہ بتایا نہیں، جتایا نہیں، دکھایا نہیں، اتنا بڑا عہدہ حسین کو دے رہے تھے، بتاتے تو، جتاتے تو، دکھاتے تو شاید رسول جواب دے ارے ایک عہدہ مکان میں دیا تو شکایت کرنے چلے آئے جسے کھلے میدان میں. تم نے اسی کو کم مان لیا. اگر تم من کن تو مولا مان لیتے تو یا شافیہ امتی بھی سناتے، اگر علی کو مان لیتے تو حسین کو بھی دکھاتے، باپ کو مانتے تو بیٹے کو بھی ہاتھوں پہ اٹھاتے. وہاں مانا نہیں، یہاں شکایت لے کے. تو یاد رکھیے گا شفاعت بھی صرف ہم علی والوں کی ہے، ہم علی والوں کی شفاعت ہے، اس لیے کہ ہمارے ہی پاس تو شافع محشر ہیں، پاور رکھنے والے افراد تو ہمارے ہی پاس ہیں نا. ہم علی کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم حسن کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم سیدہ کو مانتے ہیں. دوسرے شفاعت کروائیں گے کس سے؟ گھر ہمارا ہے اور کوئی آئے اور کہے کہ اپنے گھر میں ان کو رکھ لو، تو جب تک ہماری مرضی نہیں ہوگی کیسے رکھیں گے؟ تو سردار جنت تو حسنین ہے نا. غور کر رہے ہیں، سردار جنت تو حسنین ہے. جنت جانے کے لیے محبت حسنین ضروری ہے. رسول نے جا بجا آگاہ دنیا میں کیا، ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو، ان کو چاہو، ان کو ستاؤ نہ، ان کے قریب رہو. لیکن امت نے برعکس کام کیے، امت نے ان کو خوب ستایا، خوب پریشان کیا، خوب رلایا. اتنا رلایا کہ حسین غریب کو کہنا پڑا انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے ذبح کیا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. ہاں ختم ہو گئی بات. باقی انشاءاللہ جو باتیں آج رہ گئی ہیں وہ کل اور پرسوں کی مجلس میں عرض کر دی جائیں گی. رولا رولا کے عزیزو، بعد قتل حسین ایک رسن ہے بارہ لے. بی بی زینب سے جب کوئی پوچھتا تھا بی بی کچھ مسائل سناؤ تو بی بی یہی کہتی تھی بس اتنا سن لو
کہ ہم تمام بیویاں میلوں رکوع کے عالم میں چلی گئیں۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کا رسی ایک تھی گلے 12، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے میری بچی سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا، وہ تڑپ کے کہتی تھی بوبی اماں میں مر جاؤں گی۔ میلوں رکوع کے عالم میں۔ لیجئے قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا، زندان شام، شام اور اہل بیت پیغمبر، زندان اور آل رسول، نبی کی نواسیاں اور قید خانہ۔ عزیزوں 2-3 منٹ مجلس تمام۔ جب زندان میں قافلہ پہنچا تو قید ستم ہے، قید خانے میں اہل بیت۔ قید خانے کا جو دروازہ تھا اس میں ایک روشن دان بنا ہوا تھا، ایک روشن دان، جالی تھی جس سے باہر کی طرف دکھتا تھا، اندر کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا، اگر وہ پردہ ہٹایا جاتا تو باہر کی طرف دکھتا تھا۔ ایک دن کانوں میں آواز آئی کہ قید خانے کے باہر ایسا لگتا ہے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے اگر تصور کر لیا۔ ایسا لگا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ سکینہ دروازے کے قریب آئی، پردے کو ہٹایا، اس جالی سے دیکھا تو شام کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں راستے میں کھیل رہے ہیں۔ سکینہ دیکھنے لگی، ان بچوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بچے چھوٹی چھوٹی بچیاں 3-4 سال کی بچیاں، وہ اپنے کھیل کو چھوڑتی ہیں، دروازے کے قریب آ جاتی ہیں، سکینہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب باہر کی طرف شام کی بچیاں اور اندر کی طرف سکینہ۔ اب سوال و جواب شروع ہو گئے۔ سکینہ سے وہ بچیاں سوال کرتی ہیں، شام کی بیوی آپ کو اس قید خانے میں کس جرم میں رکھا ہے؟ سکینہ کیا جواب دے؟ سکینہ بس اتنا ہی کہتی ہے کیونکہ میں علی کی پوتی ہوں۔ بی بی آپ کا کیا کوئی جوان بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی میرا ایک 18 برس کا بھائی ہے۔ اب بی بی قید میں دکھائی تو نہیں دیتا ہے، کا سینے پر نیزہ مارا گیا۔ اب یہ بچیاں شام کی دوڑی ہوئی اپنے گھروں میں جاتی تھی اور اپنے گھر والوں کو بتاتی تھی، کہتی تھی اماں قید خانے میں ایک بچی ہے، اس کا جوان بھائی مار ڈالا گیا، جوان بھائی مار ڈالا گیا۔ اب بچیوں کو اس کی دکھ بھری کہانی بڑی عجیب لگی، تو بچیاں اب روزانہ اپنے وقت پر زندان شام کے دروازے پہ آ جاتی تھی، زندان کے دروازے پر روز آنے لگی، اپنے وقت پر آ جاتی تھی، اور سکینہ بھی آ جاتی تھی، ادھر سے سکینہ ادھر سے شام کی بچیاں۔ اب شام کی بچیاں روزانہ آ کے پوچھتی تھی اور پھر مذاہب جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی تھی۔ ایک مرتبہ بچیاں آئی، آن کے کہتی بی بی آپ کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ آواز دی میرا ایک 6 مہینے کا بھیا تھا۔ کا بی بی نظر نہیں آتا ہے؟ کا گلے پر تیر مارا گیا۔ آواز دی بی بی آپ کا کوئی چچا نہیں ہے؟ کا میرا چچا بھی تھا۔ کا بی بی نظر نہیں آتا ہے؟ کا بازو کٹا کے سو گیا۔ آواز دی بی بی آپ کا بابا آپ کو چاہتا نہیں ہے؟ کا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کا مجھے دیکھو میرا بابا چاہتا ہے، اسی نے تو سر پہ چادر ڈالی ہے، اسی نے تو کانوں میں بندے پہنائے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی میرا بابا بھی بہت چاہتا تھا، اس نے بھی سر پہ چادر ڈالی تھی، کانوں میں بالیاں پہنائی تھی، مگر ادھر میرے بابا کے گلے پر خنجر چلا، چادر لٹ گئی، بالیاں چھن گئے۔ اجر کو ملا زہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سننا بدو جملے اور مجلس تمام ہے۔ لیجئے بچیوں نے جا کے اپنے گھر والوں کو بتایا، اب گھر والوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہونے لگی، کتنے مظلوم لوگ ہیں،
कैसे सताया गया है इन लोगों को। अजीज़ो तारीख कहती है कि रोज़ाना बच्चियां शाम की आती थी और मसाइल सुन के चली जाती थी, घर बताती थी। एक दिन बच्चियां आई, बच्चियां आके दरवाजे पर खड़ी हैं, वही रोशनदान के पास, जाली के पास खड़ी हैं, मगर सकीना आज नहीं आई। बच्चियां खड़ी हैं मगर सकीना आज नहीं आई। शायद यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। सकीना आज नहीं आई, बच्चियां खड़ी हैं, सकीना नहीं आई। अब बच्चियों ने झांक के देखा कि कोई लोहे में जकड़ा हुआ नजर आ रहा। उससे बच्चियां आवाज़ दे के कहती है, भाई वो जो बच्ची रोज़ाना अपनी दास्तान सुनाती थी उसे भेज देना, कह देना बच्चियां आ गई हैं। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियाँ संभाली, दरवाजे के करीब आए, आन के बड़ा दर्द भरा जुमला कहते हैं, शाम की बच्चियों अब उसका इंतज़ार कभी ना करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई। मैंने इन्हीं हाथों से सिकुड़े खाक किया। अब बच्चों की आदत होती है ना कि बच्चे अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो माँ बाप के सामने बच्चे ज़मीन पर लौटने लगते हैं और पैर पटक पटक के कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए है, ये चीज़ चाहिए है। ये बच्चे दौड़े हुए जैसे ही पता चला सकीना शाम में मर गई, सकीना शाम में मर गई, ये बच्चियाँ दौड़ी हुई अपने अपने घरों में आई और अपनी अपनी माँओं के सामने अपने को गिरा के पैरों के पटक के बच्चियाँ कहती हैं, अम्मा मुझे एक बार सकीना से मिलवा दो, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे एक बार बात करवा दो, अम्मा उसकी कहानी बड़ी दर्द भरी है, अम्मा उसकी कहानी में बहुत दर्द है, अम्मा मेरा कलेजा फटा जा रहा है, अम्मा कहाँ मिलेगी सकीना। बच्चियाँ तड़प रही हैं। अज़ादार तारीख कहती है कि यही शाम की औरतें थी जिनको बच्चियों ने जाके मसाइब सुनाए थे। रिहाई के बाद जब काफिला रिहा हुआ है ना तो यही शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आई थी। जब रुखसत करने के लिए आई हैं तो एक मरतबा रबाब, आखिरी जुमला है, रबाब जब हमारी में बैठी तो एक मरतबा पर्दे को हटाया, इन्हीं शाम की औरतों को देखा, आवाज़ दिए शाम की औरतों जब तुम्हें अपने अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तो किसी वक्त कैद खाने में जाना, मेरी बच्ची की लहर पर एक चराग जला देना, मेरी बच्ची अकेली है कहीं डर न जाए। ए रास्ता मोहम्मद हमारी से इबादत को कबूल करो, हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ़, बे औलाद ने औलाद अता फरमा, रोज़गार में रोज़ी अता फरमा, मकरूज़ के कर्ज को अता फरमा, बीमार में शिफाए कामिल अता फरमा। जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा जहाँ से भी सुन रहा उनकी तमाम दिली हाजात हमारी ज़बान में तासीर न फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। वदिगार दुआओं में ख़ास दुआ है कि हमारे ज़माना के ज़ुहूर में ताजिर और हम उनके वाले इंसान